بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم. ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک جانب جنگی صورتحال ہے، حالات کشیدہ ہیں، وہیں پر بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کا پاکستان سے انخلاء بھی جاری ہے. کچھ اہم خبریں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستان سے 1,25,000 سے زائد افغانیوں نے پاکستان میں سیاسی پناہ کی درخواستیں دے دی ہیں. اور یہ درخواستیں کیوں دی گئی ہیں؟ ایک طرف پاکستان سے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، دوسری جانب 1,25,000 افغانیوں نے پاکستان میں پناہ لینے کی درخواست دی ہے. اس کی تفصیلات بھی اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ساتھ ساتھ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ افغانیوں کی حمایت میں پھر میدان میں آ گئے ہیں. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں وہ پاکستان کی حکومت پر برس رہے ہیں اور الٹا طالبان دہشت گردوں کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا، اس کی تفصیلات بھی اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ساتھ ساتھ سب سے اہم خبر کہ پاکستان افغانستان مذاکرات کے دوران شدید لڑائی ہوئی ہے اور اختلافات نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. اور اس حوالے سے افغان طالبان حکومت اپنی اصلی اوقات اور اپنی اصلیت پر آ چکی ہے. پاکستان کے موقف کی ترکی اور قطر کے سامنے جیت ہو چکی ہے، جبکہ افغانستان دہشت گردوں کو پناہ دینے اور انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اور پاکستان نے دو ٹوک یہ اعلان کر دیا کہ اب اگر مگر کی صورتحال نہیں رہی ہے، اب کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا جائے گا اور ڈائریکٹ ٹھوک دیا جائے گا اور ٹھوکنے کی تیاری کر لی جائے گی اگر افغان طالبان حکومت خود ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا. تو اس کی تفصیلات بھی اس ویلاگ میں رکھوں گا کہ مذاکرات کے درمیان ہوا کیا اور کس بات پر ناراضگی ہوئی ہے اور لڑائی شدید ہوئی ہے. ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان سے، جہاں پر افغان مہاجرین کی تعداد انخلاء جاری ہے، وہیں پر بہت سارے مسائل بھی آ رہے ہیں. اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہو یا پھر پاکستان افغانستان کشیدہ صورتحال اور تعلقات کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں وہ بر وقت آپ ناظرین تک پہنچ سکیں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف، جہاں پر ایک جانب پاکستان سے بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے. گزشتہ 2 سالوں میں ستمبر سے اب تک سرکاری ذرائع کے مطابق 16 لاکھ کے قریب افغانی چلے گئے، جبکہ ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق 25 لاکھ کے قریب افغانی چلے گئے. ایک طرف کیک ڈاؤن ہو رہا ہے، دوسری جانب افغانی رضاکار طور پر بھی جا رہے ہیں. گزشتہ 10-15 دن میں آپ کو بتایا جو پاکستان افغانستان کشیدگی ہوئی اس کی وجہ سے افغانیوں کے خلاف کیک ڈاؤن میں زیادہ سختی آئی ہے، لیکن ڈپورٹیشن میں سلسلہ کم ہوا ہے کیونکہ بارڈرز کی بندش کی وجہ سے زیادہ مسائل آ رہے ہیں. اب اس حوالے سے ایک اور عجیب حیران کن خبر آ چکی ہے. ایک طرف افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے جو غیر قانونی طور پر ہیں، جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے، ان کے خلاف کیک ڈاؤن ہے. وہیں پر 1,25,000 سے زائد افغانیوں نے پاکستان میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی ہے. انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں انہیں جان کا خطرہ ہے. طالبان ان کے خلاف کیس تیار کر رکھے ہیں جس کے پیش نظر اب انتقامی کارروائی کا خدشہ ہے، اس لیے وہ پاکستان میں خود کو زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں. نیز پاکستان میں رہائش، روزگار، کاروبار، ٹرانسپورٹ، صحت اور تعلیم کے بہترین سہولیات ہیں. ان کے بچوں کا مستقبل افغانستان میں زیادہ روشن نہیں ہے. اس کے علاوہ 1.25 افغانیوں کا مطلب اتنی ہی خاندان ہے اور کل ملا کر 10 لاکھ یعنی 1 ملین کے قریب افراد بنتے ہیں. یعنی یہ صرف خاندانوں کی بات ہو رہی ہے، 1,25,000 خاندان، تو اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو یہ 10 لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کس طرح یہ سارا معاملہ حل ہوگا. اس کے علاوہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اکثر افغانی جو پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں، یہاں عمر گزار کر بھی پاکستان کے بجائے ان کی ہمدردیاں ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہیں. مگر آج بارڈر کھول کر ایک بار ویلکم کرو تو آدھے سے زیادہ افغانی پھر پاکستان آ جائیں گے. افغانی انڈیا سے شدید محبت کرتے ہیں اور ہندوستان بھی پاکستان کے بغض میں اور پاکستان کے خلاف افغانیوں کو استعمال کرنے کی خاطر ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جھوٹا اور دکھلاکی کا دعویٰ تو ان کا ہی ہے. بارڈر کھولو اور 4-5 ملین افغانیوں کو انڈیا میں جگہ دو تو وہ بارڈر پر مزید سخت شروع کر دیں. اصل بات یہی ہے کہ پاکستان میں افغانی رہنا چاہتے ہیں اور پھر پاکستان ان کو جگہ بھی دے رہے ہیں. پچھلے 40-50 سال سے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں افغانیوں کو دل میں بسایا، اپنی پاکستان میں جگہ دی، ان کی زندگیاں بچائیں. دینا بھارت نے کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ بھارت بھی جا سکتے تھے، یہ افغانی کیوں نہیں گئے بھارت دینا، یا پھر ان 40-50 لاکھ 1 کروڑ افغانیوں کو اپنی وہاں پر جو ہے وہ پناہ دے، پھر ہم بات مان لیں گے کہ واقعی افغانیوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ مخلص ہیں. پھر وہ بارڈر پہ مزید سختی کر دیتے ہیں، 200-300 افغانی بھی انڈیا میں داخل نہ ہو سکیں اور پھر کڑوی ہیں. مگر یہ باتیں دیکھیں کہ 200 بھی افغانی وہاں پر نہیں جا سکتے بھارت میں، لیکن باتیں دیکھو یہ الٹا پاکستان افغانستان کا
یا پاکستان بھارت کا جنگ کا میدان ہو یا پھر کھیل کا میدان ہو، ہر جگہ یہ افغانی نمک حرام احسان فراموش بھارت کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں مگر سچی ہیں۔ اب ایک طرف یہ معاملہ ہے تو دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب افغانیوں کی حمایت میں میدان میں آ گئے ہیں اور صحافیوں سے غیر رسمی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ پاک افغان امن مذاکرات کے حوالے سے آپ سے رابطہ کیا گیا تو آپ کا کیا کردار ادا کریں گے؟ صحافی نے جب مولانا صاحب سے سوال کیا تو کہتے ہیں کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے اگر سنجیدہ رابطہ کیا گیا تو ہم مثبت جواب دیں گے۔ ملکی مفاد ہماری ترجیح ہے، ہم ملکی مفاد کے پیش نظر ہی کام کریں گے۔ اگر پالیسی اختلافات ہیں، اس کے باوجود ہم پاکستان کے مشکلات میں اضافہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاک افغان کشیدگی دونوں ممالک کے لیے مفید نہیں۔ رویے شدت کی طرف جا رہے ہیں، رویوں میں نرمی اور لچک لانا ہوگی۔ یہ افغانی جو دہشت گرد ہیں ان کے لچک یا ان کے رویے پر تو مولانا صاحب کبھی بات نہیں کرتے ہیں، پاکستان کے سخت رویے پر ہمیشہ سے بول رہے ہوتے ہیں۔ بیانیہ بنانا اور پھر اس کی تشہیر کرنا مسئلے کا حل نہیں۔ اب باتیں سن لیں، اگر ہم افغانستان سے بھی لڑنا چاہتے ہیں اور بھارت سے لڑنا چاہتے ہیں تو سفارتی گہرائی کہاں چلے گی؟ یار یہ دہشت گرد ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں افغانی، یہ بھارت، اور ان دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اور مولانا صاحب آپ اپنے رویے کو بدلیں، آپ اپنے طریقہ کار کو بدلیں اور ان دہشت گردوں کی حمایت نہ کریں۔ ان دہشت گردوں کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ان کو بارڈر پہ افواج پاکستان ٹھوک ٹھوک کے ان کی لاشیں گراتی ہیں۔ پھر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے افغانستان کے خلاف اتحاد میں شامل ہو کے جو کچھ کیا وہ کیا صحیح تھا؟ یعنی پاکستان حالانکہ اگر حقیقت دیکھیں پاکستان کسی اتحاد کا حصہ نہیں رہا، بلکہ پاکستان ان افغانیوں کے لاکھوں، آج افغانستان اپنے آپ کو فاتح سمجھتا ہے، چاہے وہ روس کے خلاف چاہے امریکہ کے خلاف، تو وہ پاکستان کی محبت تھی، پاکستان کی محنت تھی، پاکستان کی کاوشیں تھی، پاکستان کی وجہ سے بچے، پاکستان نے یہاں ان کو پناہ دی، جگہ دی، پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا ہر صورت میں، اور آج یہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب دوسری جانب پاکستان افغانستان کے جو مذاکرات تھے اس حوالے سے گزشتہ روز پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مذاکرات کے دوران افغانی وفد کا نیا مطالبہ بھی سامنے آیا کہ اس معاہدے میں ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان جو ہے دہشت گرد جو ہیں لیڈرشپ کو بھی دہشت گردوں کی لیڈرشپ کو بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ پاکستان آمنے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کر سکیں۔ اب افغانیوں کا طالبان حکومت کا موقف دیکھیں کہ ٹی ٹی پی بھی اس مذاکرات میں رہے گی تو دہشت گردوں کے سامنے ہم کیوں بیٹھیں؟ افغانستان کے اس موقع پر پاکستانی وفد نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیا آپ تحریک طالبان پاکستان کو مذاکرات میں شامل کر کے پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نہ تو یہ جماعت پاکستان میں کسی قسم کا اسٹیک ہولڈر رکھتی ہے اور نہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ہم ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو، ایسی دہشت گرد جماعتیں ان کو دہشت گرد جماعتیں سمجھتے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں۔ دہشت گرد جماعتوں سے مذاکرات نہیں بلکہ جنگ ہوتی ہے۔ افغانستان سے ہمارے مذاکرات صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی آپ کریں گے یا پھر ہم کریں گے۔ افغانستان کو یہ بتایا گیا کہ ہم اس لیے آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی آپ کریں گے تو بتا دیں، نہیں تو پھر ہم خود کر لیں گے۔ آپ ان کے خلاف کارروائی تو ہونی ہی ہے، اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم شروع کریں گے، اور اگر ہم نے شروع کیا تو پھر تب تک نہیں رکیں گے جب تک ان کا آخری دہشت گرد واصل جہنم نہیں ہوتا، جب تک ان کو ٹھوک نہ دیں۔ اب یہ افغانستان آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ یا پھر پرامن پاکستان کے ساتھ۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز کے جو مذاکرات ہیں اس میں یہ آخری الفاظ تھے پاکستانی وفد کے، جس کے بعد پاکستانی وفد اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ترکی اور قطر کے ثالثین نے اس موقع پر پاکستان کی بھاگ بجانب قرار دیتے ہوئے ان کی پاکستان کی حمایت کی اور مذاکرات میں ڈیڈ لاک دور کرنے کے لیے پاکستان کو جو ہے ایک اور بار مذاکرات کرنے کی ریکویسٹ کی گئی، اور پھر پاکستانی وفد نے ترکی اور قطر کے کہنے پر مذاکرات کے لیے یہی کہا کہ ہم آپ کی خاطر اس مذاکرات کی آپ کی جو ریکویسٹ ہے اس کو مان لیتے ہیں اور پھر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اگر افغانستان نے ہمارے کہنے پر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تو پھر ہم حرکت میں آ جائیں گے، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، اور پھر افغانستان کے اندر گھس کے ایک ایک کو چن چن کر ان دہشت گردوں کا پہلا کما کریں گے، ان کا صفایا کریں گے۔ یہ پاکستانی وفد نے افغانستان اور پاکستان مذاکرات میں ترکی اور قطر کے جو ثالثی کا کردار ادا ان کے سامنے یہ موقف رکھا ہے۔ تو ناظرین، ایک طرف پاکستان افغانستان جنگ کی صورتحال ہے، کشیدہ صورتحال ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، دوحہ امن معاہدہ ہو چکا ہے، جنگ بندی ضرور ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین کا انخلا بھی جاری ہے۔
تو ناظرین پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں یا پھر پاکستان سے افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.